اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کے 22ویں پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کا جو 22واں پارہ ہے یہ سورۃ الاحزاب کے بقیہ حصے سے شروع ہوتا ہے کہ اس کے آغاز میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین، قیامت تک کے آنے والے جو مسلمانوں کی مائیں ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں، ان کے حوالے سے ان کو خوشخبری سنائی ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے گا اور نیک اعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کو دگنا اجر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ان کے لیے پاک رزق تیار کیا گیا ہے، یعنی آخرت میں جو رزق دیا جائے گا مومنوں کو، نیک انسانوں کو، اور بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کو۔ اس حوالے سے بات کرنے کے بعد پھر آگے امہات المومنین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے جب بھی کسی کے ساتھ اگر پردے کے پیچھے سے بھی گفتگو کرنی ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ نرم لہجے میں گفتگو نہ کرے، غیر محرم سے جب بھی بات ہو تو کرخت لہجے میں بات ہو، یعنی لہجے میں تلخی ہونی چاہیے، ایسا سافٹ امیج نہیں ہونا چاہیے بلکہ آواز کی سختی ہونی چاہیے۔ یہ امہات المومنین کے لیے بھی حکم ہے اور قیامت تک کے آنے والے مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ غیر محرم لوگوں کے ساتھ سافٹ انداز کے ساتھ آپ نے بات نہیں کرنی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ نرم آواز کی وجہ سے جن لوگوں کے دل میں مرض ہوتا ہے وہ ان کی آواز سن کر کہیں کوئی بری نیت نہ کر لیں، بری طمع نہ رکھ لیں، اس لیے معروف طریقے کے ساتھ بات کیا کرو۔ یعنی محرم کے ساتھ جب بات کرو تو نرم انداز کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، اور غیر محرم سے بات کرو تو ترش لہجے میں، سخت لہجے میں بات کرنا، یہ قرآنی اصول بتایا گیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر امہات المومنین کے لیے فرمایا کہ اپنے گھروں میں مقیم رہیں، یعنی گھروں سے ضرورت کے علاوہ باہر نکلنا جو ہے یہ عورت کے لیے اچھا شعار اور اچھا عمل نہیں ہے، اور جاہلیت کی جو بے پردگی اور بناؤ سنگار ہے یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے کہ عورت کا بناؤ سنگار، عورت کی زیب و زینت جو ہے یہ صرف اپنے خاوند کے لیے ہے، اس کے لیے جتنا بھی وہ سجے سنورے اس کا حق ہے اور اس کا ثواب ہوتا ہے اس کو۔ لیکن عورت اگر غیر محرم کے سامنے سج دج کے جاتی ہے، اپنی زینت کو ظاہر کرتی ہے، تیار کر کے جاتی ہے، تو اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے۔ اسلام نے پردے کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ نے اپنی زینت والی جو چیزیں عورت کی وہ چھپانی ہیں، اس میں پردے کا حکم کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ قرآن مجید میں استعمال کیے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ بنیادی اسلام کے افعال ہیں، فرائض میں سے ہیں کہ باطنی طہارت کے لیے نماز اور مالی طہارت کے لیے جو ہے یہ زکوٰۃ انتہائی ضروری ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کر دیا جائے، اور اللہ پاک اور صاف ہے، یعنی کہ نبی کے گھر میں پاک عورت ہی آتی ہے، ناپاک آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ تطہیر والے لوگ ہیں، اہل بیت جو ہیں یہ پاک، صاف اور مزین لوگ ہیں۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں سب شامل ہیں کہ وہ پاک اور صاف ہیں، وہ طیب اور طاہر ہیں۔ ان کے حوالے سے اگر کسی آدمی کے ذہن میں بھی کوئی بات آتی ہے تو وہ گمراہ ہے، ان کے کردار کے حوالے سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ قرآن کی آیات کا منکر ہو رہا ہے، اور قرآن کی جو آیات کا منکر ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب میں آگے معاشرے میں مسلمانوں کی 10 صفات کا ذکر کیا گیا ہے جو ایک اچھے معاشرے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہ جس معاشرے میں یہ اصول آ جائیں وہی معاشرہ اسلامی فلاحی معاشرہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اسلام کے بعد ایمان، ایمان کے بعد دائمی اطاعت، یعنی اللہ اور اس کے رسول پہ زبان کے ساتھ ایمان لانا اور دل کے ساتھ بھی اقرار کرنا، اور پھر دائمی اطاعت کہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت،
آپ کا غم ہو یا خوشی ہو، شادی بیاہ کی تقریبات ہوں، بچے کی پیدائش ہو یا گھر میں کوئی فوت ہو جائے، آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد صدق کی بات کی گئی ہے کہ سچ اپنانا ہے، سچ بولنا ہے، سچ کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور پھر صبر کرنا ہے۔ حق کے راستے میں جو مصائب، آلام، تکلیفیں آئیں اس پہ اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرنا ہے۔ پھر خشوع قائم کرنا ہے کہ اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ پھر صدقہ کی بات کی گئی ہے کہ مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ صدقہ دے کے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ صدقے کے بعد پھر روزے کا حکم آیا کہ روزہ فرضی جو ہے، رمضان کے جو روزے ہیں وہ تو ہر حال میں فرض ہیں، لیکن مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ کبھی کبھی نفلی روزوں کے ساتھ بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر آگے شرمگاہوں کی حفاظت کا ذکر آیا کہ مرد بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آگے پھر اللہ کے ذکر کی کثرت کی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ ایک اسلامی معاشرے کا اصول ہوتا ہے کہ وہاں پر اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے، وہاں پر غیر کا ذکر نہیں ہوتا، غیر کے نظام کی بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اور انہی کی فکر کی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد بڑا ہی ایک اصولی بات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بات کر کے قیامت تک کا ایک اصول بنا دیا گیا۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا، یعنی جو بیٹا کسی سے لے لیتے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کو سگے بیٹے کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور اس کی جو بیوی ہوتی تھی وہ باقاعدہ اپنے سسر پہ حرام ہو جاتی تھی، یعنی وہ رشتوں کا ایک تقدس بنا دیتے تھے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ ایک خاص بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی کہ قرآن میں آ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کزن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے جو آزاد کردہ غلام تھے زید ان کے ساتھ کر دیا۔ اب جو نسلی اعتبار کے ساتھ حضرت زینب جو تھی وہ قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھی، اور حضرت زید جو تھے وہ غلام تھے، تو اس وجہ سے ان کے آپس میں نباہ نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت زید نے بڑی کوشش کی لیکن حضرت زینب نے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا، اور شاید اللہ کی منشا اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی خواہش تھی کہ یہ رشتہ چلتا رہے، لیکن نہیں چل سکا اور بات طلاق تک آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب کو کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ زید کے ساتھ نباہ کرو، اس کے ساتھ ہی اپنا گھر آباد کرو۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا خواہش ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو آپ کا حکم میں توڑ دوں گی، تو میں تو پھر دائرہ اسلام سے نکل جاؤں گی، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تو میں نہیں ٹھکرا سکتی۔ لیکن اگر خواہش ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا، تو پھر میں زید کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ کہ جنہوں نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے راہیں متعین کر دی۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ نے جو تمہیں اختیار دیا ہے اس پہ حکم دینے والا۔ عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہے یا خوش اسلوبی کے ساتھ طلاق لے لے، مرد کو بھی یہ اختیار ہے کہ عورت کو رکھنا چاہے تو رکھے، ورنہ حلال طریقے سے اس کو فارغ کر سکتا ہے۔ تو حضرت زینب نے کہا کہ اگر آپ کی خواہش ہے تو میں یہ پوری نہیں کر سکتی، میں زید کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے تو اسلام نے اور ہمارے فقہاء نے کہا کہ کف برابر ہونا چاہیے، آپ کی کاسٹ برابر ہونا چاہیے، رشتے کا نباہ اچھا ہوتا ہے، ورنہ ایک اچھی کاسٹ کا ہو دوسرا شیڈولڈ کاسٹ سے تعلق رکھتا ہو بیچارہ۔ حالانکہ اسلام نے ان چیزوں کی نفی کی ہے، لیکن یہ نسلی تعصب انسان کی رگوں میں کہیں نہ کہیں رچ بس گیا ہے، اور اس کی وجہ سے رشتے خراب ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ود ڈیو رسپیکٹ نہیں دے سکتے۔ حضرت زینب نے حضرت زید سے طلاق لے لی۔ اب طلاق لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ آپ زینب سے خود نکاح کریں۔ اب وہ عرب کی چونکہ یہ روایت تھی کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی اس کے ساتھ نکاح حرام تھا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا اور اللہ یہ رسم بھی توڑنا چاہ رہے تھے. اسلام کے اصل جو تعلیمات ہیں وہ واضح ہونا چاہ رہی تھی کہ حضرت زینب کے ساتھ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوتا ہے تو عرب کے لوگوں نے کرام مچا دیا کہ معاذ اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا. تو اسلام نے یہ آیات نازل کر دی سورہ احزاب میں. یہ آیات اس بات کی واضح نشانی ہے کہ رشتہ وہی ہے جو خون کا رشتہ ہے، اس کے علاوہ منہ بولے بیٹے کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح آج کل بھی لوگ غیر محرم عورتوں کو اپنی بہنیں بناتے ہیں یا عورتیں غیر محرم لوگوں کو اپنے بھائی بناتی ہیں، ایسا رشتہ نہیں ہے. قرآن اس کی نفی کرتا ہے. قرآن نے پھر کیا کہا کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور اسلام لے پالک کے نام پر پہچان کی گمشدگی کو، کہ اس کے باپ کی پہچان نہ ہو، اس کی سختی سے نفی کرتا ہے. اگر کوئی بیٹا کسی کے ساتھ کوئی کسی کو دیتا ہے تو وہ اپنے والد کے نام سے پکارا جانا چاہیے اور بولا جانا چاہیے. یہ قرآن کا اصول ہے کہ اپنی ولدیت آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اپنے والد کے نام سے ہی آپ پکارے جائیں گے. جو اپنے والد کے نام کو بدل دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. عرب میں بھی یہ رواج تھا کہ زید بن محمد ہے، لیکن قرآن نے اس کی نفی کر دی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے منہ بولے بیٹے کی جو طلاق یافتہ عورت تھی حضرت زینب، اس سے نکاح کر کے ان کو مات المومنین میں شامل کر کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ منہ بولے رشتے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. رشتہ وہی ہوتا ہے جو خون کا رشتہ ہوتا ہے، جو حقیقی رشتہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو. آپ دیکھیں جہاں بھی ذکر کا آیا تو اللہ فرماتا ہے ذکر کثرت کے ساتھ کرو. یعنی مومن کی یہ شان ہے کہ ہر وقت اس کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ چلنی چاہیے اور اللہ کے ذکر سے ہی وہ عبارت رہنا چاہیے. یہ مسلمان کی نشانی ہے اور مومن کی نشانی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ صبح و شام اللہ کی حمد اور پاکی بیان کیا کرو، تسبیحات میں مشغول رہا کرو. آگے 3 معاشرتی آداب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کسی کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. کسی کے گھر بھی جائیں دستک دے کے سلام دے کے اجازت لے کے جائیں. اور پھر ضیافت، اگر کوئی آدمی آپ کی مہمان نوازی کرتا ہے تو آپ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہاں سے آ جائیں، اپنے میزبان کو تنگ نہ کریں. ان آیات کی شان نزول یہ بنتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ کچھ صحابہ کی دعوت کی. دعوت کھانے کے بعد وہ لوگ تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے، بات چیت کرتے رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ بات گراں گزری تو اس لیے اللہ نے قرآن کی آیات نازل کر دی کہ دعوت کھانے کے بعد زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ چلے جانا چاہیے تاکہ اہل خانہ پہ تنگی اور گراں بات نہ گزرے. آگے غیر محرم خواتین اگر کسی سے کوئی چیز مانگنا چاہیں یا دینا چاہیں تو پردے کے پیچھے سے بات کریں. یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر آپ کے دروازے پہ کوئی دستک دیتا ہے تو آپ عورت ہیں تو آپ پردے کے پیچھے ہو کے کرخت لہجے میں بات کریں گی. یعنی یہ قرآنی اصول بتائے گئے ہیں. آگے بڑی ہی ایمان والوں کے لیے خوشخبری والی آیت، اور مسلمان اس پہ ہمیشہ جھومتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت بھی سورۃ الاحزاب میں ہے کہ ہے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے بھی اپنی شان کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی یہ عمل کیا کرو. یہ بڑی بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب پہ خوب درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو. اور اس کے ساتھ ہی پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ چادر اوڑھ لیا کریں، اوڑھنی اوڑھ لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائے اور ان کو کوئی تنگ نہ کرے. یعنی ایک عورت کی جو پہچان ہے کہ وہ ایک اچھے لباس کے ساتھ جائے تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھ جائے کہ ایک عزت دار خاتون ہے، ایک اچھی عورت ہے، اس پہ کوئی آواز بھی نہیں کسے گا اور معاشرے میں ایک سکون آ جائے گا. اسلام
کھول کھول کر یہ احکامات بیان کر رہا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی یہ آیات اسلامی فلاحی معاشرے میں اور موجودہ اوریانی کا جو یہ مغربی سماج کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سورۃ الاحزاب کی ان آیات کو بچے بچے تک سمجھانا ہوگا اور لوگوں کو اسلامی معاشرے کی تعلیمات سے آگاہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اس سورت کے آخر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو جہنمیوں کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنمی کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی ہوتی، اور کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑے سرداروں کی بات مانی۔ یہ بڑے بڑے جو جاگیردار اور سیاستدان ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنا ایمان بیچتے ہیں، قیامت کے دن یہ لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی، اپنے سرداروں کی بات نہ مانی ہوتی، اور ان سرداروں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اور پھر وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے کہ انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا اور خود بھی گمراہ ہوئے، اور ان پر لعنت فرما۔ یعنی آپ دیکھیں دنیا کے جو دو دوست ہیں، یہ مادی دوست جب جہنم میں جائیں گے تو ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں کریں گے، لیکن اہل ایمان کو نصیحت کی گئی کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ تو اللہ نے ان لوگوں کی کہی ہوئی بات سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ تم پیغمبروں کی تعظیم کرنا، پیغمبروں کا ادب کرنا اور پیغمبروں کی بات پہ عمل کرنا، یعنی یوں بات مکمل ہوئی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو ماننا، آقا علیہ السلام کے مشن کی حمایت کرنا، اور آقا علیہ السلام کے بارے میں کبھی بھی کوئی کمزور بات نہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو پیغمبر ہیں یہ بڑی وجاہت والے ہوتے ہیں، اس لیے اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی تکریم کریں، تعظیم کریں، حکم مانیں، ان پہ ایمان لے آئیں، ان کی لائی ہوئی تبلیغ پہ ایمان لائیں۔ اس صورت میں سچی بات کہنے کے فوائد بھی بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی سیدھی بات کرتا ہے، سچ بولتا ہے، تو اس کے معاملات سنور جاتے ہیں، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ حق گو شخص جو ہے اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جو سچا بندہ ہوتا ہے اس کے گناہ بھی جلدی معاف ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ جو جھوٹا انسان ہوتا ہے اس کی دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کے بعد سورت سبا شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کے بھی 6 رکوع اس کے اندر پائے جاتے ہیں، 154 آیات ہیں اس کے اندر، اور 899 الفاظ ہیں اس کے اندر، اور 3596 حروف کے ساتھ یہ صورت مزین کی گئی ہے۔ سورت سبا میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو پیدا کیا۔ اس کی حمد ہے آخرت تک، یعنی اول سے لے کر آخر تک حمد صرف اللہ کی ہے۔ وہ باخبر ہے، حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے جو زمین کی گہرائی میں ہے، جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمانوں سے اترتا ہے اور جو اس کی طرف چڑھتا ہے۔ اس کی رحمت، وہ رحمت کرنے والا اور بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ دیکھیں اللہ قرآن میں بار بار اپنی توحید کی نشانیوں میں ارض و سماوات کی بات کر رہا ہے، اپنے خزانوں کی بات کر رہا ہے کہ وہ ان سے باخبر ہے۔ آگے اس صورت میں اللہ صابر اور شاکر حکمران کو پسند کرتا ہے اور نافرمان اور ظالم حکمران پہ عذاب ڈالتا ہے۔ ان کا موازنہ کیا جا رہا ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی عطا کی، جناب داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا گیا، لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا جاتا اور یہ لوہے سے تلواریں اور نیزے بناتے، چیزیں بناتے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا گیا، جنات کو ان کے احکامات کا تابع کر دیا گیا۔ اس قدر انعامات کے باوجود بھی یہ دونوں جو انبیاء تھے یہ صبر کیا کرتے تھے اور شکر بجا لاتے تھے۔ آج بھی جو دنیا کے حکمران ہیں ان کو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی اور داؤد علیہ السلام کے اس فضل سے، اور سب سے بڑھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ والی اسلامی فلاحی ریاست سے سبق حاصل کر کے امور حکومت کو چلانا چاہیے۔ جو اس راستے پہ چلے گا وہ بادشاہ ہوگا تو بھی کامیاب ہو جائے گا، اور اگر مزدور ہوگا تو تب
بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سبا کی بستی کا ذکر کرتا ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام بھی سورہ سبا پڑ گیا کہ سبا والوں کے لیے ان کے مقام رہائش میں نشانیاں تھی، ان کے دائیں اور بائیں 2 باغ تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس روزی کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، یہ پاکیزہ شہر اور پاکیزہ نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، لیکن انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کے حکم سے روگردانی کی، اللہ کا ایک سخت امڑتا ہوا سیلاب کا عذاب ان پہ بھیجا اور ان دونوں باغوں کو بدمزہ کر دیا، ان کے پھل اور باغ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو یہ بدلہ ان کے کفر اور ناشکری کی وجہ سے دیا۔ جو آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، کفر کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ بدلے میں ہم اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس صورت میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جمی انسانیت کے لیے بشارت دینے والا یعنی بشیر اور ڈرانے والا نذیر بنا کر بھیجا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچھے اعمال کرنے والوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں اور مشرک اور منافق لوگوں کے لیے اور گناہ گار لوگوں کے لیے جہنم کے عذاب سے ڈرانے کی بات کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اکثریت لوگ ان کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہدایت والے کم ہوتے ہیں۔ آگے چل کر اللہ ثروت و غنا کو سرکشی کے ایک اسباب میں بیان کر رہا ہے کہ لوگوں پہ جب دنیا کھول دی جاتی ہے، مال و متاع آ جاتا ہے، ثروت آ جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ آگے مشرکین کو جب عذاب کی وعید سنائی جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو مال تم سے زیادہ ہے، یعنی کیسی بھونڈی دلیل دیتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ہمارے پاس تو تم سے زیادہ مال ہے اس لیے ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ارے بدبختو، مال کی وجہ سے عذاب نہیں ٹلتا، عذاب تو اعمال کی وجہ سے ٹلتا ہے۔ حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ روزی میں تنگی یا فراغی کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے، وہی رازق ہے، وہی رزاق ہے، وہ جس کی چاہتا ہے روزی کھول دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس لیے مال کی فراوانی اور رزق کی کثرت کی وجہ سے مغرور اور سرکش نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ یہاں پہ سورہ سبا کا اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اس کے اندر بھی 5 رکوع ہیں، 45 آیات ہیں، 780 الفاظ ہیں سورت کے اندر اور 3159 حروف کے ساتھ یہ سورت مزین کی گئی ہے۔ سورہ فاطر کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمام تعریفیں زمین اور آسمان بنانے والے اللہ کے لیے ہی ہیں، اس نے فرشتوں میں سے رسول نہیں چنے، یعنی رسول جتنے بھی آئے وہ انسانوں میں سے آئے، اور فرشتے 2 پروں والے ہیں، بعض 3 پروں والے بھی فرشتے ہیں، بعض 4 پروں والے بھی فرشتے ہیں، اور اللہ اپنی مخلوق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ جو اہل علم لوگ ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں، جن پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جو عقل والے ہیں، جو فہم والے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی نشانیوں کو سمجھ کر ایمان لے آتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان گمراہ لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جن کو ان کے غلط اعمال بھی اچھے معلوم ہوتے تھے، یعنی سرکشی اور انانیت کی وجہ سے اپنی بری باتوں کو بھی وہ اچھا سمجھتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بدبخت لوگ ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں جتنی عورتیں بھی حاملہ ہوتی ہیں اور جتنی بچوں کو بھی شکلیں دی جاتی ہیں اور جو بچے بھی جنتی ہیں یا کوئی بچہ بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے یا چھوٹی عمر میں جا کے مرتا ہے، ان سب باتوں کا علم اللہ کو ہے۔ یعنی بچہ ابھی پیٹ میں ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بڑا ہو کے کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے، اس کی موت کب آنی ہے۔ اس صورت میں اللہ وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہے۔ مزید اللہ فرماتا ہے کہ اندھے اور آنکھ والے برابر نہیں ہو سکتے،
بینا اور نابینا ایک جیسے نہیں ہو سکتے. دھوپ اور چھاؤں اللہ کہتا ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے. دھوپ کی الگ کیفیت ہوتی ہے, چھاؤں کی الگ کیفیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کی سمجھانے کا انداز دیکھیے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ زندہ اور مردہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے, یہ الگ الگ ہوتے ہیں. یہ مثالیں دینے کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے کہ بالکل اسی طرح ہدایت کے راستے پہ چلنے والے اور گمراہی کے راستے پہ چلنے والے برابر نہیں ہو سکتے. جو ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں وہ زندہ لوگوں کی طرح ہے, اور جو گمراہی کے راستے پہ چلتے ہیں وہ مردار لوگوں کی زندگی گزار رہے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے 3 طبقات کا ذکر کیا گیا. پہلے وہ جو طالب ہیں, جو گناہ زیادہ اور نیکیاں کم کرتے ہیں, لیکن ایمان لے آئے ہیں لیکن پھر بھی گناہوں کی طرف زیادہ ہے. دوسرے وہ لوگ جو درمیانے ہیں کہ کبھی گناہ اور کبھی نیکیاں برابر برابر ہیں. اور تیسرے وہ لوگ جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں, جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں, گناہ کم کرتے ہیں اور گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں. ان سب کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازے گا. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہماری آیات کو تکبر کی وجہ سے نہیں مانتے, انہوں نے پہلے بھی تکبر کیا اور مکر کیا. اس سے پہلے بھی قوموں کا انجام یہی ہوا کہ ان کے عذاب آئے. اب بھی جو تکبر کرے گا اس پہ عذاب آئے گا. اللہ فرماتا ہے میرا طریق بدلتا نہیں, میری سنت جاریہ ہوتی ہے. اس لیے پہلوں کا جو انجام ہوا آج کے بعد بھی متکبرین کا یہی انجام ہوگا. آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایک وقت تک مہلت دیتا ہے. اس مہلت کو لوگ غلط سمجھتے ہیں. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ میں اگر گناہوں پہ زیادہ پکڑنا شروع کر دوں تو پھر زمین پر صرف جانور ہی بچ جائیں, انسان کوئی بچے ہی نہ. اس سورہ سبا کی آیت پہ غور کریں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اگر گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دوں تو زمین پہ کوئی انسان نہ بچے بلکہ صرف جانور ہی رہ جائیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اسی طرح ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ پھر فرماتا ہے کہ اللہ کا طریقہ نہیں بدلتا, یعنی اللہ کی جو سنت ہے وہ سنت جاریہ ہوتی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نافرمان قوموں پہ عذاب آئے, اللہ کہتا ہے کہ میرا طریقہ بدلے گا نہیں. جو حق والے ہیں وہ جنت کے انعام کے مستحق ہوں گے اور برے لوگوں کو میرا عذاب آ کر گھیر لے گا. اور اس کے بعد ہی آگے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ بے بس ہے یا اللہ مجبور ہے. نہ اللہ مجبور ہے اور نہ اللہ بے بس ہے, بلکہ ہے بندو تم مجبور ہو اور تم بے بس ہو, میں تو مالک ہوں. اور آگے پھر اس سے آگے دیکھیے کہ اللہ اپنے اختیارات کی قدرت کو بیان کر رہا ہے. اپنے عذاب کی اور انعام کی سنت کو بیان کرنے کے بعد پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ جن قوموں نے بھی ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو عذاب کا کوڑا ان پہ آ کے برسا اور ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. اور یہی بات مکے والوں کو بھی, مشرکین مکہ کو بھی کہی جا رہی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی بات کہی گئی اور اب بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ تم محمد علیہ السلام کو نکال رہے ہو اپنے گھر سے, تم محمد علیہ السلام کی بات کو سمجھ نہیں رہے ہو, مگر یاد رکھو اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہوگا. اور قرآن کی آیت کا فیصلہ پھر دیکھو کہ اسی مکے میں آقا علیہ السلام فاتح بن کے آتے ہیں. وہی مکے والے جو دروازے بند کرتے تھے آج گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے, لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی وجہ سے اللہ نے جو کلی عذاب ہے وہ اس قوم پہ نازل نہیں فرمایا, کیونکہ اللہ کا یہ حکم اور فیصلہ تھا کہ اے محبوب جب تک آپ ان کے پاس موجود ہیں ان پہ عذاب نہیں آئے گا. حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی کی قبر کے اوپر بھی آقا تشریف فرماتے تو اللہ کی وحی آ گئی کہ آپ اس کی قبر سے ہٹ جائیں, جب تک آپ اس کی قبر پہ ہیں تو عذاب نہیں آئے گا, آپ جب چلے جائیں گے تو یہ منافق تھا, اس نے آپ کو بہت تنگ کیا, اس لیے اس کو عذاب آ کے گھیرے گا. تو قربان جائے آقا علیہ السلام کے قدمین کی کہ اگر وہ منافق کی قبر پہ بھی جب تک کھڑے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت تک عذاب نہیں آتا. تو یہ صورت نافرمانوں کی بات وضاحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے کیونکہ یہ مکی صورت ہے, اس میں زیادہ تر توحید کی نشانیاں اور پچھلے قوموں کا ذکر کیا گیا ہے. آج بھی جو لوگ فتنہ حالات میں مبتلا ہیں, جو اللہ کی
ذات کا انکار کر رہے ہیں اور جو ڈارون جیسے نظریے کی پروان چڑھا رہے ہیں اور ڈارون کی تھیوری کو فالو کر رہے ہیں اور اللہ کا انکار کر رہے ہیں، نام نہاد لبرل لوگوں کو بھی یہ صورت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو سمجھو، زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور کرو، اپنی پیدائش پہ غور کرو اور اللہ کی طرف آ جاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ سورہ فاتر اختتام پذیر یہاں پہ ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ یاسین شریف شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین کا کچھ حصہ 22ویں پارے میں ہے، باقی زیادہ حصہ 23ویں پارے میں آتا ہے۔ یہ سورہ یاسین بھی مکی صورت ہے، اس کے بھی 5 رکوع ہیں، 183 صرف 83 آیات ہیں، 733 الفاظ ہیں اس کے اندر اور 2988 حروف کے ساتھ یہ صورت مزین کی گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان کا ذکر یاسین سے کیا گیا۔ بعض لوگوں نے اس طرف تشبیہ دی ہے، لیکن یاسین جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے آتا ہے کہ اللہ کا وہ خفیہ پیغام جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا اور وہ سمجھ گئے، اس کا مطلب یا اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا گیا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں اور ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے وہ ایمان نہیں لانے والے، یعنی یہ جو پکے لوگ ہیں جن کی نیتیں خراب ہیں، جو حق کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، یہ ایک جیسے جانور کے جانور ہی ہیں۔ آگے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ڈراتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی پیروی کرے گا، اللہ کا ڈر اختیار کرے گا تو وہ بخشا جائے گا۔ آگے اللہ ایک بستی کا ذکر کر رہا ہے کہ جس میں 2 رسولوں کو بھیجا گیا لیکن بستی والوں نے ان کو جھٹلایا، اور تب ایک تیسرا رسول آ گیا، اس تیسرے رسول نے آ کر ان کی تائید کی، یعنی 2 رسولوں کی بات نہیں مانی، پھر تیسرا رسول اللہ نے بھیجا۔ ان رسولوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، جس پر بستی والوں نے کہا کہ رحمان نے تو کچھ نازل نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ بدبخت پچھلی قوموں والے بھی پیغمبروں پہ یہی بات کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں بلکہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور یہ مکہ کے مشرکین اور یہ یہود النصارہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں بلکہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ دریں اثنا بستی کے پرلے مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور وہ قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میری قوم، ان لوگوں کی پیروی کرو، ان رسولوں کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ کچھ بھی آپ سے طلب نہیں کرتے، یہ صرف ہدایت کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ان کی دعوت پہ ایمان لے آؤ۔ یہاں پہ سورہ یاسین کا اختتام ہوتا ہے، یعنی اختتام اس چیز پہ ہے کہ ہدایت کے لیے جو بھی آدمی آئے وہ آپ سے کوئی چیز طلب نہیں کرے گا بلکہ حق کی بات کرے گا، اور آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کی دعوت پہ ایمان لے آئیں۔ سورہ یاسین کا بقیہ حصہ انشاءاللہ 23ویں پارے میں کل ہم تفصیل کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ یہاں تک جتنا بھی بیان ہوا اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس دوران اگر مجھ سے قصداً ساون کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتا ہوں۔ جو اچھی بات کی گئی اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں۔ اس پروگرام کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو میرے ذاتی نمبر پہ کومنٹس باکس میں جا کر جی میل میں مجھ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔